فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو. اور ظاہر بات ہے استغفار سے پہلے ایمان لانا پڑتا ہے. اپنے رب سے استغفار کرو، اس میں مضمر ہے ایمان لاؤ، اس کی توحید کا اقرار کرو، یہ بت پرستی ترک کرو. انہو کان غفارا، بہت اہم بات ہے جو اس کے اندر مضمر ہے، وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے. اس لیے کہ یہ سارا مشرکانہ نظام جو دنیا میں بنتا رہا ہے، اس کے در حقیقت جو انڈر لائنگ اس کی فلسفی ہے، اس کی بنیاد کے اندر جو فکر کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے، بہت دور ہے، وراء الورا ثم وراء الورا، ہم بڑے پستی کے مکین ہیں، ہم تو ہیچ ہیں، ہماری بات تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. کوئی سفارشی درکار ہے، کوئی درمیانی ایسے وسیلے ہوں کہ وہ ہماری سفارش کریں. اس حوالے سے وہ سارا نظام چلتا ہے کہ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یا یہ کہ یہ در حقیقت ہم شفاعنا عند اللہ، یہ جو ہستیاں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. ہم نے ان کو کب کہا کہ یہ ہمارے خالق ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، اور ان کہیں گے اللہ نے کیا. وہ کسی اور کو خالق نہیں مانتے تھے. لیکن اس اللہ کی جناب نے اس کی سرکار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ درمیانی واسطوں کی ضرورت ہے. بس ان کی بھی کچھ ڈنڈوت ہم کرتے ہیں، کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے تو اللہ ہمیں معاف فرماتے ہیں. اس سب کی نفی کی ہے انہو کان غفارا، وہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، اسے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں. تم اس کی طرف متوجہ تو ہو. ہم تو مائل میں کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہبر منزل ہی نہیں. جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی معافی چاہنے والا کہ اسے معاف کر دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تو اللہ تو خود غفار ہے. تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اپنا عمل درست نہیں کرنا، حرام خوری کو جاری رکھنا، اپنے غلط طرز عمل کو برقرار رکھنا اور تلاش کرنا ادھر ادھر کوئی سفارشی، کوئی ذرائع، کوئی وسائل، کوئی وسیلہ. تو یہ تمہاری اصل میں ساری کی ساری غلط فہمی ہے. وہ تو خود غفار ہے، بخشنے والا ہے. ذرا اس کی طرف خلوص قلب کے ساتھ رجوع تو کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان چھوڑ دے گا تم پر چھاجو برستا ہوا. یہ لفظی ترجمہ ہے. مدرار کہتے ہیں کثیر الدرور، جس میں کہ بڑی ہی یعنی قوت کے ساتھ، جس میں ہم اردو میں کہتے ہیں چھاجو بھی برس رہا ہے، چھاجو پانی برس رہا ہے. اور آسمان کو چھوڑ دے گا یعنی گویا کہ بند ہے کوئی لگا ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بند کھلے گا اور تم پر جو ہے اللہ کی طرف سے بارش ہوگی رحمت کی، اور ماء مبارکہ تم پر نازل کیا جائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور وہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے بھی اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور وہ تمہیں باغات بھی تمہیں عطا فرمائے گا، تمہارے لیے بنا دے گا باغات، اور تمہارے لیے بہا دے گا اور رواں کر دے گا نہریں اور چشمے. اب یہ جو الفاظ ہیں ان کے حوالے سے بعض تفسیری روایات، اگرچہ وہ محدثین کے جو بھی معیارات ہیں ان پر تو اس درجے ثابت نہیں ہے کہ ان کو کہیں صحیح عین میں جگہ ملے، لیکن تفسیری روایات میں یہ بات آئی ہے، لیکن مضمون سے مناسبت رکھتی ہے اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اس کے شواہد ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجتا تھا. میں اس لیے اب اس بارے میں محتاط ہو گیا ہوں کہ رسولوں کا ذکر اور ان کے بارے میں جو سنت اللہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے میں جو حال کا صیغہ نہیں استعمال کرتا بلکہ ماضی کا، اس لیے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت بند ہو چکا ہے. اب ہمیں حال کا صیغہ جو ہے غلطی سے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی اشتباہ ہو جاتا ہے کہ اللہ جب بھی رسول کو بھیجتا ہے اس کے ساتھ یہ قاعدہ قانون ہے. تو بھیجتا ہے نہیں، بھیجا کرتا تھا، اس کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو چکا ہے. تو اللہ کا یہ قاعدہ رہا ہے، یہ سنت رہی ہے اللہ کی کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کسی رسول کو وہ بھیجتا تھا تو اس قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب، کہیں قحط پڑ گیا، کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی ہے، کہیں کسی اور طرح کی تکلیف آ گئی ہے، یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی تھی تاکہ یہ کچھ جاگے، ہوش میں آئیں. اس لیے کہ اگر فراوانی ہے، عیش ہے، آرام ہے تو اور غافل ہو جاتا ہے انسان. پھر یہ کہ اس کے اندر استغنا بڑھتا چلا جاتا ہے، بے پرواہی کے اندر اضافہ ہوتا.
غفلت جو ہے اور گہری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس طرح کی کیفیت ہو، کوئی بیماری آ گئی ہو، تو انسان آپ کو معلوم ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دعا کرتا ہے پروردگار میری اس مصیبت کو ٹال دے۔ کوئی اور مصیبت آئی ہو تو یہ اللہ کا مستقل قانون ہے، جس کو سورہ سجدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں لازماً چکھائیں گے مزہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کا اس بڑے عذاب سے پہلے۔ وہ بڑا عذاب پہنچتا ہے جبکہ کسی قوم کو بالکل ختم تحت تحت کر دیا جائے، جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا عذاب استیصال، جڑ سے کسی کو اکھاڑ دے۔ تو اس عذاب اکبر، عذاب استیصال سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، کہیں جو ہے قحط پڑ گیا ہے، کہیں کوئی اور آفت سماوی آ گئی ہے، تاکہ لوگ ہوش میں آئے، جاگے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جبکہ ان کی قوم جو ہے اعراض اور انکار پر اصرار کر رہی تھی، سواد والا اصرار، تو ان پر بھی قحط آیا بہت شدید، اور اچانک ان کے ہاں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بھی رک گیا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے پوری قوم باندھ ہوگی، گویا کہ نسل ختم ہوا چاہتی ہے۔ یہ 40 برس کا عدد آیا ہے کہ مسلسل نہ کسی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے کسی گھر میں، اور بارش نہیں برس رہی ہے، شدید قسم کا ان کے اوپر جو ہے قحط کا عالم ہو گیا۔ اس میں کچھ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کے ساتھ ان الفاظ کی مناسبت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا استغفار کرو اپنے رب سے۔ اور اسی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا حضرت عمر کا وہ واقعہ کہ انہوں نے بارش کی دعا نہیں کی، استغفار کیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ آیتوں سے بارش کی دعا کریں، تو آپ نے فرمایا استغفار ہی تو ہے، اور یہی آیت پیش کی کہ در حقیقت یہ جو ہمارے گناہ ہیں، ہماری خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہی تو روک بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے راستے میں۔ اگر اللہ بخش دے ان گناہوں کو تو گویا کہ وہ راستہ جو رحمت کا وہ کھل جائے گا، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورت کی چیزیں بہت پہنچائیں گے۔ تو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم یہ کرو، استغفار کرو، پلٹو، رجوع کرو اپنے رب کی جناب میں، تو اللہ تعالیٰ یہ جو بند لگا ہوا ہے، اس لیے یرسلو کا لفظ میں نے عرض کیا تھا جیسے کہیں بندش ہو اس کو کھول دیا جائے، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ جو بندش لگی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ اس بندش کو توڑ کر اور تم پر چھاجو بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال سے بھی نوازے گا اور اولاد سے بھی نوازے گا۔ یہ تمہارے ہاں یہ سلسلہ بھی جو رک گیا ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سلسلے کو جاری فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور نہریں اور چشمے رواں کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اب جو انداز ہے وہ تشویق کا، ترغیب کا، بڑی ہی دل سوزی کے ساتھ ان کو بلانے کا، یہ آیت جو ہے اس میں جلالی انداز، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ تعالیٰ کے جلال کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی غیرت کہیں جوش میں نہ آ جائے، تم جس طریقے سے اکڑ رہے ہو، جس طریقے سے استکبار کر رہے ہو، جس طرح میری دعوت کو رد کر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے، ودود ہے، رحیم ہے، وہیں پھر ذو انتقام بھی ہے، شدید الانتقام، بہت سخت انتقام لینے والا، سخت سزا دینے والا، شدید العقاب۔ تو یہاں وقارا، اللہ کی شان جلالی، اللہ کی عظمت کا ظہور نہ ہو جائے کہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ غیرت جو ہے وہ کہیں جوش میں نہ آ جائے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں نسیم منسیہ کر دیا جائے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا، تمہیں کوئی خیال نہیں، تمہیں کوئی گمان نہیں رہا، تمہیں کوئی توقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے جیسے کہ تم جانتے ہو کہ ایک کیفیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، جیسے کہ سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو یہ دو صورتیں جو آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، سورہ حج اور سورہ مومنون، ان میں آپ دیکھیں گے کہ مضمون انہی دو صورتوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے، پہلے رکوع میں وہاں بھی ہے اور پہلے ہی رکوع میں سورہ مومنون میں بھی۔ قد خلقکم اطوارا، طورا بعد طور، ایک کیفیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے گندے پانی کی بوند سے، اور تمہیں ایک انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے، اتنی اعلیٰ صلاحیتیں تمہارے اندر ولیت کرتی ہیں۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں
کیا تم نے غور نہیں کیا کیسے بنا دی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بر تہ؟ ان کے بارے میں ہر جگہ جہاں بھی الفاظ آتے ہیں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ تاحال ان الفاظ کی حقیقت ہم پر منتشف نہیں. ہمارا علم جو ہے، جو بھی کاسمولوجی جسے آپ کہتے ہیں یا ایسٹرونومی، اس کا علم ابھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے کہ یہ حقیقت منتشف. لیکن ایمان ہمارا ہے کہ وقت آئے گا کہ معلوم ہوگا جب اور انسان کا علم بڑھے گا کہ یہ ہے وہ حقیقت جس کو 7 آسمانوں کی شکل میں اور اس طریقے سے قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے. تاحال ہم اس کی اصل حقیقت کو جاننے سے قاصر ہیں اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہاں پر ایمان بالغیب اور قرآن مجید پر پورا اعتماد اور یقین، بس یہی ہمارا سہارا ہے. 7 آسمان طباقہ ایک دوسرے پر تہ بر تہ. وجعل القمر فیہن نورا، اور ان آسمانوں میں رکھ دیا اس نے چاند کو ایک روشن قندیل بنا کر. وجعل الشمس سراجا، اور اس نے بنا دیا ہے سورج کو ایک چراغ. یہ جو لفظ ہے چاند اور سورج کا جو تقابل قرآن مجید میں آتا ہے، یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. سورج کو ہمیشہ کہا گیا چراغ. چراغ وہ ہے کہ جس میں کمبسٹن کا عمل جو ہے، عمل احراق، چلنے کا عمل ہو رہا ہوتا، اس میں نور بھی ہے، حرارت بھی. تو چونکہ اب سائنس ہماری جو ہے وہ اس بات کو واضح طور پر جانتے ہیں، سورج تو ایک بہت بڑی بھٹی ہے، ایسی بھٹی جس کا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. وہاں سے ہی یہ حرارت اور یہ جو نور کا جو بھی طوفان ہے وہ نکلتا ہے. لیکن چاند میں کوئی عمل نہیں ہے کمبسٹن کا، وہ تو ٹھنڈی شے ہے. اس کے اندر جو روشنی ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے سورج کی روشنی، اس کے اندر اپنی روشنی بھی نہیں. تو چاند اور سورج کے مابین جو فرق ہے قرآن مجید نے اس کو بڑے نمایاں انداز میں، چاند کو کہا ہے وہ منور ہے، منیر ہے، روشن ہے، لیکن سورج جو ہے وہ چراغ ہے جس میں کہ کوئی شے جل رہی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے چراغ میں کوئی مٹی کا تیل جل رہا ہے لالٹین میں، یا چراغ کے اندر کڑوا تیل جل رہا ہے، اور وہاں کیا جل رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی حرارت ہے اور کتنی اس کے اندر طوفانی جو ہے وہ عمل احراق جو ہے کس کیفیت میں ہے. لیکن بہرحال جہاں تک دو الفاظ کا تعلق ہے وہ صحیح منطبق ہوتے ہیں. وجعل القمر فیہن نور، اور اس نے ان آسمانوں کے اندر یہ ایک قندیل روشن کر دی ہے یہ چاند کی. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بنا دیا ہے چراغ. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے. یہ آیت اس سورہ مبارکہ کی یہ ذرا ایسی ہے کہ جس کے بارے میں تفصیلاً غور کرنے کی ضرورت ہے. باقی مضامین تو قرآن مجید کے اکثر و بیشتر وہ مضامین ہیں کہ جو بار بار تکرار کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ الفاظ بڑے غیر معمولی ہیں، اور اس انداز میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور جگہ یہ انداز جو ہے انسان کی تخلیق کے ضمن میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہو یا اس سے کوئی ملتا جلتا اسلوب ہو. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا. اب اس میں ایک تو وہ لوگ کہ جن کا رجحان ہے کہ ایولیوشن جو ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء کے نام سے وہ معروف ہے، لیکن اصل میں اس کے 2 حصے کیے جانے چاہیے. ایک ہے نظریہ ارتقاء، ایک ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جہاں تک ارتقاء کا تعلق ہے وہ تو ہمارے علماء اور ہمارے مفکرین نے بہت پہلے اس کے بارے میں گفتگو کی. ابن مسکوہ ہو، مولانا روم ہو، بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے ارتقاء کا ذکر کیا ہے کہ اس کائنات کا تدریجاً یوں ارتقاء ہوا ہے، اور پھر یہ جمادات سے پھر نباتات، اور نباتات سے حیوانات، اور حیوانات سے انسان کی تخلیق جو ہے تدریجاً ہوئی ہے. تو ارتقاء کے ماننے والے تو بہت لوگ ہیں. ڈاروین کا نظریہ ارتقاء در حقیقت وہ ارتقاء کی جو میکینزم ہے، اس کی جو شکل ہے، جو اس کا پروسیس بنتا ہے، اس کی توجیہ اس نے اس کو بیان کیا ہے دو اصطلاحات کے حوالے سے. ایک تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس اور ایڈیپٹیشن، کہ تمام اس دنیا کے اندر حیوانات کے مابین ایک کشمکش جاری ہے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے. چیزیں کم ہیں، کمپٹیشن بہت ہے، تو جو بھی ان میں سے سروائیول آف دی فٹسٹ، جو اس میں سے نہایت فٹ ہوگا وہی سروائیو کرے گا، باقی ختم ہو جائے گا. تو حالات جب بدلتے ہیں تو جو اپنے اندر حالات کے ساتھ سازگاری پیدا کر کے اور اپنے وجود کو مناسب بنا لیتا ہے بدلے ہوئے حالات کے، وہ بچ جاتا ہے. باقی جس کے اندر یہ ایڈیپٹیشن کی صلاحیت نہیں ہے وہ ختم ہو. تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ، اور ایڈیپٹیشن
एडेप्टेशन के जरिए से नए जो वो अपने औसाफ पैदा करता है वो जानदार अपने अंदर माहौल के साथ साझगारी इख्तियार करने के लिए, ये थोड़े थोड़े बढ़ते चले जाते हैं और नस्लन मुंतकिल होते हैं, यहां तक कि उनके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली हो जाती है कि एक बिल्कुल नई नौ वजूद में आ जाती है। ये दर हकीकत उसका फलसफा ये है कि उसने तौजीह की है एवोल्यूशन की, लेकिन ये वो शय है कि जिसे आज तक साबित नहीं किया जाता। इसलिए कि साइंस में तो आपको मालूम है उसूल ये है कि जो आपका हाइपोथेसिस है, जो आपका नजरिया है, उस नजरिए में जो चीज बुनियादी है उससे आप एक्सपेरिमेंट से साबित कर दीजिए, तब अब वो एक साबित शुदा हकीकत बना जाएगा। लेकिन अगर उसको आप साबित नहीं कर सकते, स्पेकुलेशन है, एक नजरिया है, नजरिए की हैसियत से बरकरार रहेगा, लेकिन ये कि उसको लोग रद्द भी करेंगे। चुनाचे डार्विन का नजरिया जो है वो खुद बायोलॉजी के मैदान में रद्द किया गया और बहुत से दूसरे मुतबादिल जो है नजरियात पेश किए गए, इसलिए कि यह साबित नहीं हो सका कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होता है, कोई हैवान अपने अंदर जो नई चीज पैदा करता है, वो आया नस्लन मुंतकिल हो सकती है? वो आगे नस्लन मुंतकिल नहीं होती, वो उस इंडिविजुअल तक रह जाती है, बात आगे नस्लन मुंतकिल नहीं होती। अगर तो ये साबित कर दिया जाए एक्सपेरिमेंटेशन से कि मुंतकिल हो सकती है, तब तो डार्विन का जो ये नजरिया है ये गोया के साबित हो जाए। लेकिन जब तक इसको एस्टेब्लिश न किया जाए तजर्बे से, उस वक्त तक वो नजरिया महज एक नजरिया। लेकिन असल शय इसको अलग रख दीजिए। मेरे नजदीक, क्योंकि मेरा रुझान है इस बात की तरफ, तो मैं इर्तिका को मानने वालों में से हूं, और इर्तिका के अंदर मेरे नजदीक जो शय तब्दीली पैदा करती है वो अमरुल्लाह है, कुन फयकून। अल्लाह ताला तदरीजन एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक से दूसरी जो नौ पैदा कर रहा है, उसमें यह नहीं होता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है खुद ब खुद ट्रांसमिट हो जाएं, बल्कि उसके अंदर तब्दीली हर मरहले पर लफ्ज कुन के जरिए से, अल्लाह के अम्र के जरिए से वो तब्दीली आए। इस बात को अगर समझ लिया जाए, इसको मान लिया जाए, तो फिर नजरिया इर्तिका के अंदर न कोई कुफ्र रहा न कोई शिर्क रहा। उसकी इस्लाम के साथ अब कोई यूं समझिए कि मुकाबले या मुखालफत का मसला नहीं। उसकी मिसाल जो मैं दिया करता हूं वो ये है कि एक तसव्वुर तो ये है कि कोई ऊपर से कोई देवता है या देवी है या अल्लाह है, कोई छाछ है, उसमें से वो पानी बरसा रहा है, एक ये तसव्वुर हो सकता है, तवहुमाती तसव्वुर। एक तसव्वुर ये है कि नहीं साहब, ये तो हमने जान लिया, हमें मालूम हो गया बारिश कैसे बरसती है। वो तो समंदर से बुखारात उठते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वो फिर बादलों की शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर हवाएं उनको लेकर दूर दराज जगह पर जाती हैं, फिर वो कहीं पहाड़ों से टकराते हैं या कोई और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की तब्दीली की वजह से वो बारिश की शक्ल में या बर्फ की शक्ल में जमीन पर आ जाते हैं। ये एक साइकिल है। फिर वो बर्फ पिघलती है या बारिश पानी का जो है वो आता है, वो फिजा को धोता हुआ और जमीन के मुख्तलिफ नदियों नालों में से होता हुआ फिर और दरियाओं से होता फिर समंदर में पहुंच जाता है। ये तो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जो चल रहा है, वाटर साइकिल। अब ये कि अगर तो आप ये समझे कि ये खुद ब खुद हो रहा है तो ये कुफ्र होगा। अगर आप ये कहें कि ये सब कुछ अल्लाह कर रहा है, कि इसमें रब से है, ये कानून अल्लाह का बनाया हुआ है, तो इस कानून को मानकर इसके मानी नफी नहीं हो जाएंगे अल्लाह की कुदरत के या अल्लाह की उलूहियत के या अल्लाह की हाकमियत के, बल्कि अल्लाह ने ये कायदा बनाया, अल्लाह ने ये कानून बनाया। इसी तरह इर्तिका में अगर हुक्म खुदाबंदी, इज़्न खुदाबंदी को आखिरी फैसला कुल बात मानी जाए, तो फिर उसके बाद उसमें कोई कुफ्र या इल्हाद नहीं। लेकिन अगर ये समझा जाए कि ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद इस तरीके से हो रहा है जैसे कि डार्विन ने कहा, तो यकीनन फिर वो मजहब से और मजहब की तालीमात से बहुत दूर ले जाता है इंसान को। और आज मगरिब में सबसे बड़ा है, दर हकीकत मजहब से सबसे ज्यादा दूर करने वाली शय साइंस के मैदान में ये नजरिया इर्तिका है और कोई दूसरी शय नहीं। फिजिक्स के मैदान में कोई शय ऐसी नहीं है कि जो मजहब से आपको दूर ले जाने वाली। केमिस्ट्री के मैदान में कोई शय ऐसी नहीं है जो टकराती हो मजहब के साथ। ये सिर्फ यही मामला है कि डार्विन के नजरिया इर्तिका ने जो तौजीह पेश की है, उसके नतीजे में इल्हाद और कुफ्र जो है वो खुद ब खुद ज़हनों के अंदर बैठ जाता है। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है कि तुम हाई स्कूल के लेवल पर नजरिया इर्तिका पढ़ा देते हो हमारे बच्चों को, नतीजतन मजहब की कोई बुनियाद उनके ज़हन में नहीं रहती, उसकी बुनियाद ही खत्म हो जाती है। लिहाजा वहां हमेशा कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि जो लोग भी कुछ मजहबी मिजाज के वो कहते हैं कि नजरिया इर्तिका हाई स्कूल लेवल पर ना पढ़ाए, ये अभी कच्चा जहन होता है। और हाई स्कूल वहां पर होता है वो 12 साल वाला। तो ये जो FA यूं समझिए, आजकल हमारे यहाँ भी फैसला हो गया कि तमाम हाई स्कूल जो है वो FA तक उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा, तो वहां पर पहले ही से ऐसा है। ये जो जहन है अभी पुख्ता तो होता नहीं और बहुत रिसेप्टिव होता है, जो चीज आती है जहन में बैठ जाती है। इस मरहले पर तुम पढ़ाते हो तो वो तो उसे समझता है कि बस यही वाकया है और ईमान ले आता है
اور جس نے اس چیز کو اس شکل میں مان لیا، اب اس کے لیے دین اور آخرت اور اللہ اور خدا اور یہ سب تمام چیزیں جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ irrelevant ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی بحث کا موقع نہیں۔ تو یہ تصور ذہن میں رکھے۔ باقی اس آیت کے اندر ایک نقشہ ہے، دیکھیے پودا، پلانٹ اور کوئی حیوان، اس میں فرق کیا؟ باقی سارا میکینزم وہی ہے۔ پلانٹ جو ہے وہ گویا کہ گڑا ہوا ہے زمین میں، وہ ہل نہیں رہا، یہ تو سارا میکینزم بایولوجی، آپ کو معلوم ہے بایولوجی جو علم الحیات دو حصوں میں تقسیم کرے گا، زوالوجی اور باٹنی۔ وہ علم نباتات ہے، یہ علم الحیوانات ہے، دونوں کو گروپ کرتے ہیں بایولوجی کے اندر کہ لائف اس میں بھی ہے، لائف اس میں بھی ہے۔ لیکن یہ پودا جو ہے یہ گڑا ہوا ہے ایک جگہ، جبکہ حیوان چل رہا، باقی تو ساری فزیولوجی وہی کی وہ ہے۔ اس اعتبار سے اس کے اندر انبتکم من الارض نباتا ایک گویا کہ اشارہ ضرور موجود ہے کہ اس طریقے سے تدریجاً ارتقاء ہو کر انسان تک یہ عمل جو ہے تخلیق انسان تک پہنچا ہے۔ اور اگر اس طرف ذہن نہ آئے یا آدمی نہ چاہے اس انداز میں سوچنا، تب بھی ایک مفہوم موجود ہے، اور اس کا تقابل ہوگا آگے جو آیت آ رہی کہ باعث بعد الموت میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر سے نکال لے گا جیسے نکالا جاتا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ پھر بچے کی شکل میں کوئی آئے، پھر اس کی تدریجاً ترقی ہو، جیسے پودا ہے بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، ابھی وہ صرف 2 پتیاں تھی، پھر آگے بڑھا، پھر آگے بڑھا، پھر تناور درخت بنا۔ اسی طریقے سے انسان کا بچہ ہے، وہ پیدا ہوا تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ عاجز اور لاچار، بڑی مشکل سے تو وہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، اس کا قد جو ہے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس تخلیق اول میں تو ایسا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، یہاں تو تم جیسے پودا اوپر پروان چڑھتا ہے اور اوپر جاتا ہے، ایسے ہی تم نے بھی 20 سال لیے ہیں اپنے اس قد تک پہنچنے میں، یا اپنے اس جسم کی اس پختگی کو پہنچنے میں۔ لیکن قیامت کے دن باعث بعد الموت جب ہوگا تو وہ تو اللہ نکال لے گا، یخرجکم اخراجا، پھر وہاں جو ہے انبتکم نباتا والی بات نہیں ہوگی، پھر یہ وقت جو ہے اس میں نہیں لگے گا تمہاری اپنی اس پوری جو شخصیت ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس کے تقابل کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے بہت ہی مناسب ہے کہ تمہیں یہاں تو اس نے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے، جیسے پیڑ تدریجاً بڑھتا ہے ایسے ہی تم بھی بڑھے ہو، لیکن یہ ہے کہ وہاں جب معاملہ ہوگا تو اس کے لیے الفاظ بعد میں آ رہے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک اشارہ موجود ہے اس ارتقاء کی طرف بھی، ایک تو ہے ایک فرد کا پودے کی طرح آگے بڑھنا، ایک ہے اس پوری جو حیواناتی کنگڈم ہے، اینیمل کنگڈم، اس کے اندر تدریجاً ارتقاء ہوتے ہوئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بایولوجی میں بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹری آف ایوولوشن، یہ درخت ہے ارتقاء کا، اور اس ٹری آف ایوولوشن کے ٹاپ پر ہومو سیپینس، ہومو سیپینس جو ہے وہ انسان کا بایولوجیکل نیم ہے، ہومو سیپینس اسٹینڈز ایٹ دی ٹاپ آف دیٹ ایوولوشن ٹری۔ تو وہاں بھی ایک تصور جو ہے وہ درخت کی کر دیا جاتا ہے، اور اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں درخت میں سے، تو مختلف مراحل پر مختلف اسپیشیز جو ہے علیحدہ ہوتی چلی گئی، لیکن درخت جو ہے ابھی بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کے ٹاپ پر ہومو سیپینس آیا۔ تو واللہ انبتکم من الارض نباتا، اس میں وہ رنگ بھی موجود ہے، اور یہ کہ عام معنی میں یہ بھی کہ جس طرح پودا تدریجاً بڑھتا ہے، بلند سے بلند تر ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی وہ جو پوری اس کی ہے اونچائی وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اللہ نے اسی طرح اگایا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم چلتے پھرتے اگے ہو، بڑھے ہو، اور وہ پودا جو ہے وہ ایک جگہ پر گڑا ہوا جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور اس کے سوا کوئی فرق نہیں۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اس کے اندر دوبارہ لے جائے گا، ویخرجکم اخراجا، اور تمہیں نکال لے گا جیسے نکالا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ ایسے جیسے کسی جگہ پر صندوق میں کوئی چیز رکھی ہوئی اور نکالی، اب اس میں کوئی ارتقاء وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو باعث بعد الموت ہے وہ دفعتاً ہے، وہ اچانک ہوگی، اس کے اندر یہ ارتقائی عمل نہیں ہوگا، نہ وہ ارتقاء لمبا عمل، اور نہ یہ ایک فرد کا ارتقاء جو ہو رہا ہے کہ وہ اتنا وقت لیتا ہے اپنی قوت اور شدت کو پہنچنے میں، وہ نہیں ہوگا۔ یخرجکم اخراجا، تمہیں وہاں سے نکال لے گا جیسے نکالا جاتا ہے، جیسے کوئی چیز بنی بنائی کہیں موجود ہے اور وہاں آپ نے ہاتھ ڈالا اور نکال لیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین سے دوبارہ نکال لے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے، اس میں تمہارے لیے ساری چیزیں، تمہاری آسائش کی، آرام کی، تمہاری ساری ضروریات۔ آج کل تو آپ نے سنا ہوگا ایسے بیڈز بنتے ہیں
ان کے 10,000 डॉलर उसकी एक एक बेड की कीमत होती है कि इसी में सब कुछ उस बेड के अंदर ही सब कुछ है। एक बटन दबाइए तो ये हो गया, और दूसरा बटन दबाइए तो ये चीज निकल आई, और तीसरा बटन दबाइए तो वहीं पे बैठे बैठे बेड के अंदर वो सारी आपकी जरूरतें पूरी हो जाती। तो अल्लाह ताला ने ऐसा बिस्तर बनाया है इस जमीन को कि इसके अंदर तुम्हारी तमाम जरूरियात उसने फराहम कर दी। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता लितस्लुकू मिनहा सुबुलन फिजाजा, ताकि तुम उसके अंदर चलो और वो रास्ते, तंग रास्ते, फज कहते हैं घाटी को, फज्जिन अमीक ये लफ्ज आया है सूरह हज में भी, कि दो पहाड़ों के दरमियान। और खास तौर पर क्योंकि मुखातब अव्वल जो है कुरान मजीद के वो हिजाज के लोग हैं, अरब के लोग हैं, और हिजाज जो है पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, तो उनमें जो भी रास्ते बनते हैं वो दर हकीकत घाटी की शक्ल में होते हैं, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, कहीं ऊपर जाकर फिर वो दरे की शक्ल बन जाएगी। तो ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन उन्हीं में ऐसे दरे रख दिए हैं कि आसानी से तुम उनको क्रॉस करते हो और इस जमीन के अंदर घूमते फिरते हो। अब ये तो गोया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत, अब इसमें किस उसलूब से, किस अंदाज से, किस पैराए में, कितने दिल नशीन अंदाज में उन्होंने बातें की हैं, अल्लाह ताला की अजमत को कैसे वाज़ेह किया है, अल्लाह की खल्लाकी का कैसे उनको तसव्वुर दिया है, ये सारी चीजें हर दाई दीन के लिए जो भी अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना चाहता हो, दाई अल्लाह, उसे एक एक लफ्ज को अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये एक गोया के किरदार हमारे सामने आ रहा है, नमूने का किरदार। और इसी में यूं समझिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मौजूद है, इसी अंदाज में हुजूर बुला रहे हैं। यही मराहिल थे, पहले वो बिल्कुल पर्सनल कॉन्टेक्ट के जरिए से दावत, फिर उसके बाद अल-ऐलान दावत, लेकिन उसके बाद ये कि वो सिलसिला जो है असरर तो लहुम इसरारा वाला सिलसिला भी जारी रहा और ये दावत आगे बढ़ी। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जिस तरीके से उनकी दावत को रद्द किया है, अब उसका नक्शा, क़ाल नूह रब्बि इन्नहुम असौनी, फरियाद की नूह ने, मैंने अब काला का तर्जुमा किया है, फरियाद की नूह, ए मेरे रब, रब्बे, रब्बी का दर हकीकत ये मुखफ़्फ़फ़ है, रब्बे, ए मेरे परवरदिगार, इन्नहुम असौनी, इन्होंने मेरी नाफरमानी की है, मेरी बात मानने से इनकार किया है, मेरी दावत को रद्द कर दिया है। वत्तबऊ मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा, और इन्होंने पैरवी की है उन्हीं लोगों की जिनको उनके माल और औलाद ने सिवाय घाटे के और कुछ नहीं दिए। ये लफ्ज़ी तर्जुमा मैंने किया। उन्होंने पैरवी की वत्तबऊ मन, उनकी, लम यज़िद हो, जिसको कि नहीं इजाफा किया है, मालुहु उसके माल ने, व वलदुहु और उसकी औलाद ने, इल्ला खसारा मगर घाटा और खसारा। यानी तूने उन्हें औलादों से नवाजा, तूने उन्हें दौलतें दी, ये जो सरदाराने कौम हैं, लेकिन इनकी उनकी औलाद और माल की वजह से सरकशी बढ़ती चली, बजाय इसके कि शुक्र करते, तो शुक्र करते तो यही माल और औलाद उनके लिए खैर का जरिया बन जाए। लेकिन उन्होंने चूंकि कुफराने नेमत की, घमंड किया, तकब्बुर किया, तो तेरी दी हुई ये नेमतें उनके हक में गोया के खिसारे का जरिया बन गई, खिसारे का सबब बन गई। उनमें तमर्रुद, शैतानत, इस्तिकबार, गुरूर पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो मेरी दावत को ठुकरा रहे हैं, मेरी पुकार पर लब्बैक नहीं कह रहे। तो परवरदिगार, इन्होंने मेरा कहना नहीं माना, अपने उन्हीं सरदारों का माना। असल में इस लफ्ज़ को यूं समझिए कि बजाय इसके कि ये कहा जाए कि इन्होंने अपने उमरा और सरदारों ही का कहना माना, उन उमरा और सरदारों की शख्सियत का तज्जिया करके बयान कर दिया कि जिनको उनके माल और उनकी औलाद ने घमंड में मुब्तला कर दिया है, उनकी पैरवी। क़ाल नूह रब्बि इन्नहुम असौनी वत्तबऊ मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा। परवरदिगार, इन्होंने मेरी बात मानने से इनकार किया है, रद्द कर दी है मेरी दावत और इत्तिबा किया है अपने उन्हीं सरदारों का, चौधरियों का, कि जिनके अंदर उनके माल और औलाद की वजह से गुरूर और तकब्बुर बढ़ता था। वह मकरू मकरन कुब्बारा, कुब्बार ये कबीर से मुबालगे का सीगा है। उन्होंने बड़ी चाल चली है, यानी ये जो आजकल आपके यहाँ अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन, तो ये जो प्रोपेगेंडे होते हैं दुनिया में हमेशा से रहे हैं। इस तरीके से आवाम को जो है किसी बात की तरफ मुतवज्जे नहीं होने देना चाहते आप, तो वो तमाम तराए इब्लाग जो है इस वक्त किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर जो है वो मुर्तकिब हो जाएंगे कि उसकी शख्सियत को इस तरह मजरूह कर दिया जाए कि लोग उसकी बात ही न सुने, या कोई ऑल्टरनेट दिलचस्पियां पैदा कर दी जाए। जैसे कि सूरह लुकमान के शुरू में कि इन्होंने ऐसे मशगले ईजाद कर लिए हैं कि ये उन्हीं के अंदर गुम होकर रह गए, दिलचस्पियां उन्हीं में हो गई। अब कोई संजीदा बात सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, किसी बात पर गौर करने के लिए उन्हें
کہیں فرصت ہی نہیں ملتی، بلکہ اس قسم کے مشغلوں کے اندر انہیں الجھا دیا گیا. جیسے کہ خود مکے کے بھی ایک سردار نے یہ کیا تھا کہ وہ جا کر لایا، کچھ مغنیات لے کر آیا اپنے ساتھ، گانے والیاں، کہ ان کی محفلیں ہوں اور لوگ ان کے اندر جو ہے مگن رہے اور محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو توجہ نہ ہو. یہ وہ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں جس کا ذکر ہے اس کے اندر تفسیری روایات میں یہ واقعہ درج ہے. تو انہوں نے بڑا مکر کیا ہے، بڑی چال چلی ہے، ہر تدبیر اختیار کر لی ہے اپنی قوم کی مت مارنے کے لیے اور ان کو اس راستے سے روکنے کے لیے. اور اس میں ان کی سب سے بڑی چال کیا ہے، اب ذرا نوٹ کیجئے. وہ جو عصبیت ہوتی ہے، نسل بعد نسل کچھ معبود ہیں مانے جا رہے ہیں، کچھ کو پکارا جا رہا ہے، کچھ کے نام کی نیاز چلی آ رہی ہے، دی جا رہی ہے نسل بعد نسل، ان کے ساتھ ایک ایسی عصبیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ پھر اب ان کی دہائی دی جاتی ہے. دیکھو یہ تمہارے ان دیوتاؤں کے جو ہے یہ منکر ہیں، یہ فلاں تمہارے بزرگوں کا جو ہے وہ ان کا انکار کرنے والے ہیں، یہ ان کے قائل نہیں ہیں، یہ ان کی نفی کرنے والے ہیں، ان کی بات نہ سننا. وہ بات ہے جو یہاں آ رہی ہے، وہ مکروا مکرا کبارا، انہوں نے بڑی چال چلی، بہت بڑی مؤثر تدبیر اختیار کی. اور وہ کیا ہے، وقالوا لا تذرن آلہتکم، دیکھنا ہرگز نہ کہیں چھوڑ بیٹھنا اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور دیکھنا ہرگز کہیں اس نوح کی باتوں میں آ کر تم اپنے ان معبودوں کو اور اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑ بیٹھنا، نہ ود کو، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نسر. یہ 5 ان کے بڑے بڑے بت تھے، بڑے بڑے دیوتا تھے. اور تقریباً اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا کہ یہ اولیاء اللہ تھے قوم نوح کے، بہت اونچی شخصیت، اللہ والے لوگ، بزرگان دین جنہیں کہا جاتا. لیکن ان کے انتقال کے بعد اب ان کے لیے استھان بنے، پہلے قبریں پوجی اور قبروں کے بعد ایک قدم آگے کہ ذرا ان کی مورتیاں بھی بنا کر رکھ دی جائیں تاکہ وہ ارتکاز توجہ جو ہے ان کے ساتھ جب ہمیں لو لگانی ہے تو ارتکاز توجہ میں ہمیں مدد مل جائے. اور یہاں آپ دیکھیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے بہت ہی، ویسے میں ان کی نیکی سے، ان کی دینداری سے بہت متاثر تھا. ایک صاحب ہمارے درس میں بہت شروع میں جب یہاں پہ ہم نے اکیڈمی کا آغاز کیا آیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کے گھر گیا تو باقاعدہ دیوار پر تصویریں لگی ہوئی، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو خلیفہ تھے جو دہلی میں مدفون ہیں، اور تیسرے یہ بابا فرید الدین گنج شکر، ان تینوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان پر ہار ڈلے ہوئے ہیں، جیسے ہندوؤں کے ہاں ٹھاکر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بت جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں کسی طاق کے اندر سجائے ہوئے اور جا کے ان کو ڈنڈوت کرتے ہیں. یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاں ان بزرگوں کی یہ تصویریں جو ہے موجود ہیں. ایران میں تو خیر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی تصاویر ہیں جو بازار میں بکتی ہیں اور وہ ان کے گھروں میں آویزاں ہوتی ہیں. باقی میں کبھی نہ مانتا اگر میں نے اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہوتا ایک صاحب کے گھر میں اس طریقے سے ان تصویروں کو لگے، وہ تصویریں ہاتھ پڑے ہوئے ان تصویروں سے، گویا کہ بعید ہی وہی کام کے جو یہ ہندو اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہماری تصویروں کے ساتھ ہوا. تو فرق تو صرف اتنا ہی ہے کہ ارتکاز توجہ کے لیے انہوں نے کہا ہم انہیں کوئی خدا تھوڑے مانتے ہیں، یہ بزرگ ہیں، اہل اللہ ہیں، یہ ہمارے سفارش کریں گے اور ہم ان کے جو ہے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لہذا ان کے لیے ذرا ہم یعنی ٹو شو سم ریسپیکٹ فار دیم ہم نے یہ چیزیں ایجاد کر لی. یہی فلسفہ بت پرستی کا بڑے مدلل انداز میں ڈاکٹر رادھا کرشنن نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کون احمق سمجھتا ہے کہ یہ پتھر کی مورتی جو ہے اس میں کچھ ہے، یہ تو خود ہم تراشتے ہیں. لیکن یہ تو اصل میں صرف کنسنٹریشن، توجہ کے ارتکاز کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے، مراقبے کے لیے ایک خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. یہ جو شکوہ کی نظم میں علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، تو یہ ہم نے ایک پیکرے محسوس سامنے رکھ لیا ہوتا ہے. اصل میں تو ہم دیوتاؤں کے ساتھ لو لگانا چاہتے ہیں اپنی توجہ کے ارتکاز کے ساتھ، یہ صرف ذریعہ ہے. تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے وہ بت پرستی جو ہے قوم نوح میں رائج ہوئی. اور ان بتوں کے بارے میں مزید تحقیق یہ کہ یہ نام اتنے پختہ ہوئے کہ حضرت نوح کی قوم تو ساری ہلاک ہو گئی ہو، لیکن یہ نام چلے اور عرب میں مختلف قبیلوں کے بتوں کے یہی نام معلوم ہو رہا ہے. وہ تسلسل جو ہے ان کا، وہ کلچرل کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار نہیں. یہی ود اور یہی سوا اور یغوث مختلف قبیلوں کے یہ دیوتا تھے اور ان کے بت جو ہے مختلف جگہوں پر رکھے ہوئے تھے، انہیں پوجا جاتا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھنا کہیں ان کی بات میں نہ آ جائے، یہ تمہیں جو ہے دور کر دینا چاہتے ہیں، منقطع کر دینا چاہتے ہیں اپنے ان معبودوں سے. تمہارے معبود ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نسر
پوری طرح ان کے وفادار تھے۔ میں نے یہاں 2 آیتیں اور نوٹ کی ہیں۔ سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی پھر یہی فیصلہ کیا تھا قوم نے، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کا محشر کیا، سب کو توڑ پھوڑ کر اور صرف ایک کو باقی رہنے دیا، پھر جب پیشی ہوئی ہے قوم کے سامنے اور جب لاجواب بھی ہو گئے، حضرت ابراہیم کی بات کا کوئی جواب نہیں، لیکن کہا کیا؟ حرقوہ، جلا دو اس کو، جلا کے راکھ کر دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، یہ وقت آ گیا ہے، کھڑے ہو جاؤ اپنے معبودوں کے لیے، ان کی حرمت کے لیے، کٹ مرو ان کی حرمت کے اوپر، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کر گزرنا ہے۔ اور سورہ صاد میں فرمایا گیا وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، جی چلو چلو یہاں سے، یہ ہمارے معبودوں سے منحرف کرنا چاہتا ہے ہمیں، اپنے معبودوں پر جمے رہو، وانصروا واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر جمے رہو، اپنے معبودوں پر پوری طرح ان کے ساتھ منسلک رہو، جڑے۔ یہی بات وہ ہے جو یہاں آئی، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ اور پروردگار انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا۔ اضلوا کا فاعل جو ہے بت بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ لفظ آیا ہے انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے، وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو بچائے رکھیو اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ انہم اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے تو بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو یہ اضلوا کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کی ضمیر اس آیہ مبارکہ پر اگر قیاس کیا جائے تو ان بتوں ہی کی طرف جائے، یا یہ کہ ان لیڈروں کی طرف کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اپنے بتوں کے اوپر جمے رہو، ڈٹے رہو، پورے استقلال کے ساتھ اپنے موقف پر، اپنے آباء و اجداد کی جو رسمیں اور ریتیں ہیں ان کے اوپر جمے رہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ان لیڈروں اور ان کے ان عمراء اور سرداروں کی طرف اس کی ضمیر جو ہے، ضمیر فاعلی اس کی طرف سے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اے رب میرے، اب تو ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کیجو مگر مزید گمراہی۔ یہ ہے تلخ ترین دعا جو اب شروع ہو رہی ہے۔ اس دعا کے لیے آپ کو قرآن مجید میں دوسری نظیر ملے گی۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ ان پر عذاب بھیج دے، بلکہ کہا کیا جا رہا ہے اب ان کا اضافہ گمراہی ہی کا ہونا چاہیے، اور گمراہ ہو یہ بدبخت، اس لیے کہ اگر تو نے اب انہیں ہدایت کی توفیق دے دی تو پھر تو یہ بچ گئے۔ یہی بات اب میں آپ کو وہ سورہ یونس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آئی تھی، میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، پروردگار اب ان کے مالوں کو تو ملیا میٹ کر دے، ان کے اموال، ان کی جائیدادیں مٹا دے، اور واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر گرہ لگا دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیں۔ یعنی یہ اس درجے ہم پر انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، اتنے مظالم ڈھائے ہیں، اور میری دعوت کو اس طرح رد کیا ہے، اس حد درجے تک انکار اور اعراض جو ہے اس تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پر انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں وہ تو گویا کہ اب انہیں کوئی بدلہ نہیں مل سکے گا، ان کے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہذا پروردگار اب ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر ایسی سختی پیدا کر دے، ایسی مہر لگا دے، لا یؤمنوا فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، کہ اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ اس لیے کہ دیکھنے کے بعد ایمان لانا بیکار، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ چنانچہ فرعون کا معاملہ یہی ہوا، جب غرق ہو رہا تھا اس نے کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن آلان کیا اب ایمان لا رہے؟ اب ایمان لانا جو ہے وہ تو قطعاً مفید نہیں، وہ تمہارے اب اس عذاب کے اندر اس سے کوئی کمی نہیں آئی۔ وہی دعا ہے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے رب اب ان کی سرکشی، ان کا استکبار، ان کے یہ پروپیگنڈے، ان کا یہ استہزاء اور تمسخر جو میرا یہ کرتے رہے ہیں، جو ہم پر انہوں نے تشدد کیا، اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ اب ان پر ہدایت کا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے، اب تو ان کی گمراہی ہی میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ یہ سخت سے سختر عذاب سے مستحق۔ اب اس کو اندازہ کر لیجئے کہ نبی سے زیادہ کوئی شفیق اور رحیم نہیں ہوتا اپنی قوم کے حق، لیکن ایک وقت آتا ہے
یہی میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض چیزیں جو بالکل ایک سمجھیے کہ ما فوق البشر اور ما فوق الفطرت تصورات ہمارے ذہن میں پیدا کر لیے گئے کہ حضور نے تو پوری عمر کسی کو بد دعا نہیں دی، حالانکہ بات غلط ہے۔ سیرت کی روایات سے ثابت ہے حضور نے اپنے چچا کے بیٹے ابو لہب کے بیٹے کے لیے بد دعا کی، اس لیے کہ اس نے کھڑے ہو کر حضور کے سامنے جو ہے، ایک تو یہ کہ رشتے چھوڑے، آپ کی دونوں صاحبزادیوں کا رشتہ ابو لہب کی 2 بیٹیوں کے ساتھ، انہوں نے آ کے حضور کو سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی بھی کی، گستاخی کی علی الاعلان۔ اور یہ سمجھے اس معاشرے کے اندر یہ رشتے کا چھوٹ جانا کس قدر توہین آمیز معاملہ ہے۔ جب یہ کیا تو حضور نے پھر اس کے لیے ان 2 میں سے ایک جس نے کہ وہ زیادہ گستاخی کی تھی بد دعا کی کہ پروردگار اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر تو مسلط کر۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا شام کی طرف تجارت میں، راستے میں کہیں ٹھہرا ہوں اور ایک شیر نے اسے پھاڑ کھایا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں کل بیان کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ غزوہ احد میں حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے دے سکتا ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ اگرچہ وہاں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی کہ اے نبی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے، جس کو چاہیں گے توبہ کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے، حالانکہ رسول سب سے زیادہ شفیق اور رحیم ہوتا ہے اپنی قوم کے حق۔ اسی کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس درجے حمیت تھی اپنی قوم کی، اتنی ہمدردی، اتنی محبت کہ قبطی اور اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے استغاثہ کیا ہے، مدد مانگی ہے، دہائی دی ہے، تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور قبطی کی جان نکل گئی۔ اس قدر اس قوم کی اپنی قوم کی محبت، حمایت، حمیت۔ لیکن اسی قوم کا معاملہ جب یہ سامنے آیا کہ اللہ کی ساری نشانیاں اور تمام معجزات دیکھنے کے باوجود جب کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو جنگ کے لیے، اور انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب، تم جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے، ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو دعا حضرت موسیٰ نے کی کہ پروردگار رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تو تفریق کر دے، اب میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اس درجے بیزاری نبی کے اندر پیدا ہوئی ہے اسی قوم کے لیے، اسی امت کے لیے جس کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں حضرت موسیٰ نے، اس کو وہاں سے بچا کر نکال کر لانے کے لیے کتنے محنتیں کی ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن یہ کہ وہی قوم جب اپنی ناہنجاری کا مظاہرہ کرتی ہے تو نبی کے اندر اس قوم سے شدید بیزاری کی کیفیت پیدا۔ تو یہی نقشہ اس کا ہے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اب نہ اضافہ کیجو ان ظالموں کے لیے مگر گمراہی، اور گمراہ ہوں اور بھٹک جائیں اور دور نکل جائیں، تاکہ اور شدید سے شدید تر سزا کے مستحق بن جائیں۔ مما خطیئاتہم مغرقون، یہ اس دعا کی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبولیت کی کیفیت تھی اس کے ظہور کے لیے، حالانکہ حضرت نوح کی دعا ابھی آگے چل رہی ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس کا جو نتیجہ ہے اس کو بیان کیا، مما خطیئاتہم مغرقون، اپنی ان خطاؤں اور اپنی اس معصیت کی وجہ سے ان کی بنا پر وہ غرق بھی کر دیے گئے، وَأُدْخِلُوا نَارًا، اور داخل کر دیے گئے آگ میں، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار۔ کہاں گئے وہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر، کوئی نہیں تھا جو ان کو بچانے والا ہو۔ یہاں ایک تفسیری اشکال ہے کہ جہاں تک جہنم میں داخلے کا تعلق ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو ہوگا قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد، اس سے پہلے عذاب قبر سے ہم واقف ہیں، عذاب قبر۔ تو یہاں پر اکثر مفسرین نے تو اس کو عذاب قبر ہی مراد لیا، کیونکہ الفاظ میں جو حدیث میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے یہ گویا کہ اس موت کے فوراً بعد عالم برزخ میں انسان پر طاری ہو جائے، یہ ہے اس کی تعبیر کہ گویا کہ ایک آگ تو وہ ہے جس میں وہ داخل ہو چکے، اس میں چونکہ تنکیر ہے نارن تو گویا کہ اس کو علیحدہ کیا گیا، نکرہ، النار نہیں ہے، النار تو ہو تو وہ جو نار جہنم ہے وہ معین ہو جائے، لیکن یہ کہ اس وقت بھی غرق ہونے کے فوراً بعد، غرق ہونا تو ان کا وہ عذاب استیصال ہے جو دنیا میں آیا، لیکن اصل میں غرق ہونا جو ہے وہ ایک شخص کے لیے شخصی طور پر کوئی بہت زیادہ تکلیف دہ شے نہیں۔ جب آدمی ڈوبتا ہے چند لمحے اس کے ہوں گے جو اس کے ہوش میں ہوں گے، جو تکلیف اسے ہوگی،
اس کے بعد بے ہوش ہوا، ختم ہوا۔ اصل میں تو عذاب جو ہے وہ اب اس عالم برزخ میں ان پر شروع ہوا ہے، اور وہ گویا کہ ان کے اخروی عذاب کا یہ پیش خیمہ ہے، یہ اس کی ایک ریفلیکشن۔ جیسے آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات جو ہے پہلے سے ان کے سائے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے عذاب جہنم کا سایہ ہے جو اس عالم برزخ میں ان پر پڑتا ہے۔ بعض حضرات جو ہیں وہ چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں عقلیت پرست کہ وہ عذاب قبر کے قائل نہیں ہوتے، تو وہ اس کی تعبیر کچھ اور کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ اتنا یقینی ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، ورنہ یہ ابھی ہونے والی بات ہوگی مستقبل میں۔ یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ قیامت کے حالات، آخرت کے، جنت کے، دوزخ کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اکثر ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغہ جو عربی زبان میں کسی شے کے حتمی، قطعی، یقینی ہونے کے لیے بھی اس کے مظہر کے طور پر آتا، تو یہ ایک تعویل یہ ہے۔ لیکن ہم چونکہ تسلیم کرتے ہیں، احادیث صحیحہ میں خبر ہے یہ عذاب قبر کی عالم برزخ کے اندر معقول بات یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال تو یہ ہے جو میں دیا کرتا ہوں کہ بچوں نے امتحان دیا ہوا ہے، اب ہر ایک کو پتا ہے میں نے کیا کیا، رزلٹ تو ڈکلیئر ہوگا 31 مارچ کو، لیکن یہ کہ پہلے سے جان سوکھتی رہتی ہے ان کی کہ یہ کیا ہونے والا ہے، معلوم ہے جو کیا۔ جن لوگوں نے اچھے پرچے کیے ہیں وہ اپنے عیش میں ہیں، وہ منتظر ہوتے ہیں، جیسے سورہ قیامہ میں آیا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی رحمت کے امیدوار، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے، اسے پتا ہے میں کیا کر کے آیا، اور امیدوار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور بہت سے چہرے اس دن ہوں گے سوکھے ہوئے، اور ان کو یہ گمان ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ جو ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑ دینے والا۔ تو یہ تو پہلے سے موجود ہے، گویا کہ نتیجہ ڈکلیئر بعد میں ہوگا، لیکن چہروں پر لکھا ہوا نتیجہ پہلے سے نظر آ جائے۔ یہی در حقیقت قبر میں یا عالم برزخ میں اس آخری انجام کا ایک عکس ہے جو پڑتا ہے، اور اسی کو حضور نے فرمایا یا وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ۔ مما خطیئاتہم اغرقوا وادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اس میں نفی ہے ان کے پورے فلسفہ شرک کی کہ انہوں نے ان معبودوں کو کیوں پوجا، کیوں یہ نظر اور نیاز کے سلسلے چلتے تھے، کیوں یہ چڑھاوے ہوتے تھے، یہ سب کچھ تو اسی لیے تھا کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے مددگار بنیں گے، تو کوئی مدد انہیں نہیں مل سکی یا کوئی مدد انہیں نہیں مل سکے گی۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور کہا نوح نے میرے رب اب تو اس زمین پر کوئی گھر بستا نہ چھوڑ، کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ۔ یہ دیار جو ہے کسی دار میں رہنے والا، جو کہ ما فی الدار دیار، اس کے معنی یہ ہے کہ گھر بالکل خالی ہے، اس گھر کے اندر کوئی بسنے والا نہیں ہے، دار ہے دیار نہیں، جو بھی اس گھر کو آباد کرنے والا وہ دیار۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب تو زمین پر کافر میں سے کسی، کافروں میں سے کسی ایک کو بھی بستا نہ چھوڑ۔ اس میں ذرا مسئلہ ہے جو تاریخ سے متعلق ہے، اکثر خیال یہ ہے کہ یہ عذاب جو آیا ہے یہ پوری دنیا میں آیا، یہ جو طوفان نوح ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ در حقیقت اس وقت تک نوع انسانی ابھی محدود تھی اسی علاقے، اور وہیں پر وہ عذاب آیا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے جس کو آج کل ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں، جو اس وقت 5 ملکوں میں منقسم ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا ایران میں ہے، خاصا بڑا چنک اس کا عراق میں ہے، کچھ حصہ اس کا شام میں ہے، کچھ حصہ اس کا ترکی میں ہے، اور کچھ روس میں۔ یہ علاقہ ہے زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے، اسی میں وہ پہاڑی دودی جو ہے جس پر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر پھر ٹکی ہے، اور جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض جو ہوائی جہاز پائلٹس ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک پہاڑی کے اوپر، چوٹی کے اوپر کوئی شے کشتی سے مشابہ جو ہے وہ نظر آتی، لیکن کوئی ایکسپیڈیشن وہاں اس لیے نہیں جا سکتی کہ اس پہاڑ تک جانے کا راستہ صرف رشیا سے، وہ اپروچیبل جو ہے باقی کسی اور ملک سے اپروچیبل نہیں ہے، صرف رشین سائڈ سے اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے، وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ علاقہ تھا جس میں کہ ابھی نوع انسانی یہی تک محدود تھی، اور اس علاقے میں طوفان آیا، تو گویا کہ وہ ہے تو تمام انسانوں کے لیے اس وقت تک کا جو معاملہ تھا، لیکن یہ کہ پوری دنیا میں سیلاب کے آنے کا جو معاملہ ہے اس کے چونکہ کوئی شواہد نہیں ملے، اس علاقے میں شواہد ملے، طبقات الارض کے ماہرین کو شواہد ملے ہیں کہ یہاں کسی وقت میں بہت بڑا سیلاب،
اور اس کی ایچ جی ویلز نے تو ایک تعبیر اور توضیح بھی کی ہے بالکل خالص مادی اور سائنٹیفک. اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین جو ہے بحیرہ روم، اس میں پانی کی سطح بلند تھی، اور یہ جو علاقہ تھا یہ سطح سمندر سے نیچا، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے پہاڑی سلسلہ ایک ایسا تھا کہ جو اس کو روکے ہوئے. یہ شاید آپ نے کبھی سنا ہو کہ کراچی کے بھی اکثر حصے جو ہیں وہ بلو سی لیول ہیں، لیکن یہ کہ ساحل کے ساتھ ساتھ جو چٹانیں ہیں اور جو ساحل ہے وہ ہے اونچا، جس کی وجہ سے سمندر کا پانی رکا ہوا ہے. لیکن بہت سے جگہ ایسی ہے کہ جو بلو سی لیول. اب اگر کہیں سے دراڑ پیدا ہو جائے، ظاہر بات ہے سمندر کا پانی جس طرح آئے گا وہ بہا کے لے جائے. تو اس کا کہنا یہ ہے جی ویلز کا کہ در حقیقت یہ پورا علاقہ جو ہے یہ سمندر کی سطح جو ہے میڈیٹرینین کی یہ اس سے اونچی تھی. اور پھر ایک جگہ سے کہیں وفارت تنور جسے کہا گیا ہے کہ ایک تندور کے اندر سے وہ پانی ابلا ہے. تو اگر وہ بات وہ توجیہ صحیح ہو جو اجی ویلز نے کی ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے.